السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل رکھوں گا جن کے بارے میں عوام غلط فہمیوں کا شکار ہے، لہٰذا ایسے مسائل سن کر آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح اگر کوئی لوٹا یا گلاس پکڑ کر پانی پینے کو کوئی دیتا ہے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس طرح پانی کا جگ، لوٹا یا گلاس پکڑنے سے پانی مکروہ نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے، اسے پی سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پانی دینے کا طریقہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بایاں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح پانی دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح پانی دے دیتا ہے تو اس سے پانی مکروہ نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، لہٰذا اس مسئلے کی آپ اصلاح کر لیں۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھلنا ضروری نہیں، بغیر دھلے بھی آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسری عبادت کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ بچے ہوں، چاہے وہ دودھ پیتے ہوں یا دودھ نہ پیتے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس مسئلے کی بھی اصلاح کر لیں۔ ایک اسی طرح کا مسئلہ اور ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے، دودھ پلانے سے ماں کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی بھی آپ اصلاح کر لیں۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ اور ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا گھٹنا یعنی سطر کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، اگر گھٹنا کسی کا کھل جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ اور بات ہے کہ غیروں کے سامنے گھٹنا کھولنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، غیروں کے سامنے گھٹنا نہیں کھولنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا گھٹنا یا سطر کھل جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ماہواری کے ایام میں جب عورتوں کے پیریڈ چل رہے ہوتے ہیں یا نفاس کی حالت میں ایسی عورتیں نیاز کا کھانا نہیں پکا سکتی، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ماہواری کے ایام ہو یا کوئی بھی دن ہو، عورتیں نیاز کا کھانا پکا سکتی ہیں اور ایسے پکے ہوئے کھانے پر نیاز بھی دلوائی جا سکتی ہے، فاتحہ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر تو ایسی عورتوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، ان کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، ان کے بسترے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط خیال ہے۔ اسلام میں ایسی باتوں کا کوئی تصور نہیں۔ یہ غیر دھرم سے اسلام میں ایسی باتیں آ گئی ہیں، ان کو بالکل اسلام سے نکال کر پھینک دینا چاہیے، ایسی باتوں پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب نہانا یعنی غسل کرنا ان پر فرض ہے۔ میت کو دفنانے سے یا میت کی نماز جنازہ پڑھنے سے ان کا غسل ٹوٹ گیا ہے، جبکہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ میت کو دفنانے سے یا ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی غسل نہیں کرتا تو اسے گناہ ملے گا، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ غسل اپنے حال پر برقرار رہتا ہے، میت کو دفنانے سے یا ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اس مسئلے کی بھی آپ اصلاح کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔